بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو میری ماں نے مجھے پہلی رات ہی جہیز میں نوکرانی بنا کر بھیج دیا اور کہا، بیٹا ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ رہنا اور ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن سے دور نہ ہونا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی اور امی نے ان لوگوں کو یہ کہا، ہمارے ہاں رواج ہے کہ بہن کی شادی کے بعد 1 سال تک اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے 3 مہینے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے کہ ایک دن صفائی کے دوران میری بہن کی نند کے کمرے سے چیز ملی، جسے دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو ہمیں 14 سال پہلے چھوڑ کر جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اسی لیے میری ماں نے تنہا ہم لوگوں کو پالا ہے۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے طعنے سہنے کے باوجود میری ماں نے جس مشکل سے ہمیں پالا اس کے بارے میں شاید کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے دادا دادی والوں نے بھی ہمیں خاندان سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ اب میرے باپ کی دوسری بیوی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اتنے سالوں تک غربت میں رہنے کے بعد مجھے اپنی غریبی سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ حالانکہ میری دوسری بہنیں اور بھائی ہماری غریبی کی وجہ سے سب کچھ صبر اور شکر کے ساتھ کر لیتے تھے، لیکن میری ایسی سوچ نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے زندگی میں بہت زیادہ دولت اور شہرت ملے، اور اس دولت کے لیے مجھے محنت نہ کرنی پڑے، بلکہ دولت یہ مجھے گھر بیٹھے ہی مل جائے، جبکہ ایسا عمل ہونا ناممکن تھا۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، اسی وجہ سے مجھے خود پر مان بھی تھا۔ سرکاری اسکول میں ہی صحیح، مگر میری ماں نے ہم سب لوگوں کو پڑھایا جتنی ان کی استطاعت تھی۔ جیسے ہی میری بہنیں بڑی ہوئیں تو انہوں نے بھی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ میری ماں جو دوسروں کے گھروں میں برتن صاف کرتی، شادیوں میں کام کرتی تھی، اب وہ یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے کے قابل نہیں بچی تھی، کیونکہ غموں اور انتھک محنت نے انہیں بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ اسی لیے گھر کا خرچہ میری بہنوں نے اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ باقی میرا چھوٹا بھائی وہ بھی کام پر لگ گیا تھا، وہ بھی شام کو پیسے لے کر آتا۔ میں بھی اپنی بہنوں کی کام میں مدد کرتی، لیکن مجھے ایسا کوئی ہنر نہیں آتا تھا جس سے میں پیسے کما سکوں، لیکن پھر بھی میں اپنے گھر کے لیے کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کرتی تھی۔ لیکن میرا جنون تھا کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ جب میں کالج میں پڑھنے لگی تب مجھے ایک بہت ہی امیر لڑکے سے پیار ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس نے مجھے شادی کی آفر بھی کی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن ابھی میری بڑی بہن کی شادی ہونی باقی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ نہیں، ابھی رہنے دو، جب میری بڑی بہن کی شادی ہو جائے گی نا تب میں تمہاری بات اپنے گھر میں کروں گی۔ لیکن وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اس نے کہا، ارے جب تک تمہاری بڑی بہن کی شادی ہوگی تب تک کم از کم ہم منگنی تو کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ بہن کی شادی تک کم از کم وہ منگنی تو کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں سے بات کی۔ پہلے تو وہ چپ ہو گئی، کیونکہ انہیں شاید امید نہیں تھی کہ ان کی کوئی بیٹی اس طرح پسند کی شادی کرنے کی بات بھی کرے گی، لیکن میں نے تو بات کر دی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے مجھے کہا، ابھی رکو بیٹا، ابھی تمہاری بہن کی شادی ہو جائے۔ لیکن میں نے بھی اسے وہی بات بولی جو مجھے اس لڑکے نے بولی تھی۔ تب میری ماں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کو بلوا لو، میں ان سے بات کر کے سوچتی ہوں کہ کب تک منگنی کرنی ہے۔ اگر مجھے وہ لوگ اچھے لگے تو میں تمہاری شادی اس لڑکے سے ضرور کرواؤں گی، اور اگر وہ مجھے صحیح نہ لگے تو میں تمہاری شادی وہاں ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، لڑکا دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا، معاشرے میں ان کا ایک نام، ایک رتبہ تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس بات کی بالکل بھی ٹینشن نہیں تھی کہ میری ماں انکار کر دے گی۔ لیکن جب وہ لوگ میری ماں سے ملنے کے لیے آئے تب میری ماں ان سے ملنے کے بعد بہت زیادہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، امی آپ کو وہ لوگ کیسے لگے؟ تو میری ماں نے مجھے تھپڑ دے مارا اور کہا، تو ایسے بغیرت لوگوں کے گھر بیاہ کر جانا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا، آپ ایسے کیسے ان کو بے غیرت کہہ سکتی ہیں؟
معاشرے میں ان کا ایک نام ہے، عزت ہے، اور وہ اتنے دولت مند لوگ ہیں۔ تو میری ماں نے کہا، وہ یہاں مجھے یہی بول رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالو، ہمارے بیٹے کو خراب کر رہی ہے، وہ رشتہ دینے نہیں آئے تھے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، ماں، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہی بے وقوف تھی جو سمجھ رہی تھی کہ بنا کسی جھگڑے کے آپ میری شادی میری پسند کے لڑکے سے کروانے کے لیے مان گئیں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ آپ تو میری شادی اس کے ساتھ کروانا ہی نہیں چاہتی ہیں، اسی لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہیں نا۔ مگر آپ بھی ایک بات سن لیں، میں زندگی میں اگر شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہاں جا کر اس لڑکے نے مجھے کہا، تمہاری ماں نے میرے ماں باپ کو اپنے گھر سے رسوا کر کے کیوں بھیج دیا؟ میں نے اتنی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے غریب گھرانے میں ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو، مگر اس کے باوجود جب میرے ماں باپ تمہارے گھر آئے تو تمہاری ماں نے میرے ماں باپ کو اتنا بے عزت کیا کہ وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، ان لوگوں کو بے عزت کر کے بھیجنے والی میری اپنی ماں تھی۔ مجھے اپنی ماں پر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا تھا، نہ تو وہ خود خوش رہتی تھی اور نہ ہی دوسروں کو رہنے دیتی تھی۔ میں نے کہا، تم فکر نہیں کرو، میری ماں میری شادی تم سے ہی کروائے گی، لیکن ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، مجھے اپنی ماں کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اپنی ماں کی سوچ کو نہ بدل پائیں تو سمجھ لینا کہ ہم دونوں کی محبت یوں ہی بیچ راستے میں رہ جائے گی۔ اس کی اس بات نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، کیونکہ میں اس کے بغیر رہنے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پھر چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے نا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ تو اس لڑکے نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو تو ہم بھاگ سکتے ہیں۔ بھاگنے کی بات پر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ابھی بھاگنے کی بات نہ کرو، ابھی ہمیں گھر والوں کو منانا پڑے گا، تم بھی تو اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر رہ نہیں پاؤ گے نا، پھر میں کیسے رہوں گی؟ تو اس نے کہا، ہاں، تم کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہو، اسی لیے تم اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرو، اور میں بھی اپنے ماں باپ کے دماغ سے تمہاری ماں کی گئی بے عزتی زائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوبارہ انہیں تمہارے گھر بھیجنے کے لیے آمادہ کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اپنے ماں باپ کی اتنی بے عزتی کروانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ مجھے بھلا اس سے زیادہ پیار کرنے والا کہیں مل سکتا تھا؟ شاید بالکل نہیں۔ دھیرے دھیرے میری بڑی بہن کی شادی کے دن بھی قریب آ گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے ماں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے انہیں خود ہی بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا، یہ پسند کی شادی زیادہ دن تک نہیں ٹھہرتی، اسی لیے میری بات مان لو اور ارینج میرج پر ہی گزارا کرو۔ لیکن میں نے کہا، ارینج میرج پر مجھے ساری زندگی آپ کی طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور میں یہیں پر ایسی زندگی گزار کر تھک گئی ہوں۔ اب میں اور ارینج میرج کر کے دال چاول کے بھاؤ گنتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میری بات سن کر میری ماں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، تم غلطی کر رہی ہو بیٹا۔ میں نے کہا، ماں، غلطی تو تم نے کی ہے، جو ابھی تک تم نے ہم بچوں کے سہارے ہی زندگی گزارتی۔ اگر تم بھی شادی کر لیتی تو آج ہماری زندگی یہ نہ ہوتی، کیونکہ جب بابا تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تب آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میری بات سن کر میری ماں نے سر جھٹکا اور کہا، ارے، روز روز سے شادی کرنے میں کوئی بھی اچھائی نہیں ہوتی ہے، میرے لیے بس تم سب لوگ ہی کافی تھے۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر سر جھٹکا اور کہنے لگی، آپ کی سوچ تو ہے ہی دقیانوسی، مگر میں اس لڑکے سے ہی شادی کروں گی اور کر کے رہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں اپنا دماغ ٹھیک کر لیں۔ میری ماں میری یہ بات سن کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا، تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جب میری بہن کی شادی ہوئی تو میری ماں نے مجھے پہلی رات ہی جہیز میں نوکرانی بنا کر بھیج دیا اور کہا، ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ رہنا اور ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن سے دور نہ ہونا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ میں خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں۔ وہ ضرور میری شادی
بہت دیر سے کروانا چاہتی تھیں اور اس لڑکے کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، لیکن یہاں پوری برادری، پورا خاندان جمع تھا۔ اگر خاندان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس طرح سے ہٹ دھرمی کر رہی ہوں، پھر ابھی تو صرف میری ماں ہی میری پسندیدہ شادی کے خلاف تھی، پھر تو پورا خاندان اس شادی کے خلاف ہو جاتا۔ اسی لیے پورے خاندان کی دشمنی مول لینے سے بہتر تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ جب سے میں اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی، تب سے میری اس لڑکے سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار فون بھی کیا، لیکن اس نے میرے فون کا رپلائی نہیں کیا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت زیادہ غلط ہے۔ ضرور میری ماں نے کوئی فساد پھیلا دیا ہے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں کے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر اپنے گھر چلی جاؤں اور پتہ کروں کہ آخر سارا معاملہ کیا ہے، لیکن میں یہاں سے جا بھی تو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس خاندان والوں نے مجھے پورے سال کے لیے یہیں پر رکھ لیا تھا۔ مجھے 3 مہینے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے کہ ایک دن صفائی کے دوران میری بہن کی نند کے کمرے سے ایک چیز ملی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو ایک انگوٹھی تھی، لیکن یہ بہت ہی خاص تھی، کیونکہ بالکل ایسی ہی انگوٹھی میں نے اپنی ماں کے پاس بھی دیکھی تھی۔ میں نے حیرت سے اس انگوٹھی کو دیکھا اور اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اس انگوٹھی کو دیکھا، میری بہن کی نند اسی وقت کمرے میں آئی اور مجھ سے وہ انگوٹھی چھین لی اور کہنے لگی، ارے کیا تم میری چیزیں چوری کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ بیڈ کے نیچے گری ہوئی ملی ہے صفائی کے دوران۔ ویسے یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ میں نے سوال کیا تو اس نے کہا یہ انگوٹھی میرے چاچو کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس نے وہ انگوٹھی لے جا کر الماری میں رکھ دی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ وہ انگوٹھی اس نے کہاں رکھی ہے، کیونکہ مجھے انگوٹھی دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی راز ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ بھلا ایک طرح کی 2 انگوٹھیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو دنیا میں ایک طرز کی بہت ساری انگوٹھیاں ہیں، لیکن یہ انگوٹھی بہت ہی عجیب تھی۔ میں بھی اپنی ماں کو کبھی کبھی کہتی، اماں یہ انگوٹھی بیچ ڈالو، لیکن انہوں نے کبھی بھی برے سے برے حالات میں بھی وہ انگوٹھی نہیں بیچی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ارے بیٹا یہ انگوٹھی میرے لیے بہت ہی خاص ہے۔ تبھی مجھے اس انگوٹھی سے بہت زیادہ نفرت تھی کہ جو چیز ہمارے برے وقت میں کام نہیں آ سکی، پھر ایسی چیز کا کیا فائدہ۔ ایسی ہی انگوٹھی مجھے یہاں نظر آ گئی تھی۔ اب مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر کوئی راز ہے۔ اگر راز ہے تو مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ راز مجھے صرف میری ماں ہی بتا سکتی تھی۔ یہاں کے لوگ تو بہت ہی نک چڑھے تھے، اور ویسے بھی آخر وہ مجھے اپنے پرسنل راز کیوں بتائیں گے؟ نہ ہی میں ان کے گھر کا حصہ ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ خاص۔ اسی لیے میں اب اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس طرح میں ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کوئی ٹھوس بہانہ چاہیے تھا اپنی ماں کے پاس جانے کا، اور آخر کار مجھے وہ بہانہ مل ہی گیا، کیونکہ 2 ہفتوں کے بعد میرے سالانہ ایگزامز تھے، اور ایگزامز کو دینے کے لیے مجھے اپنی ماں کے پاس ہی جانا تھا۔ اسی لیے میں نے 2 ہفتوں کا انتظار کر لیا، اور جیسے ہی میری ماں کے پاس جانے کے لیے واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں تو میں اپنی بہن کی نند کے کمرے میں گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ میں نے چپکے سے جا کر وہ انگوٹھی اپنے پرس میں رکھ لی اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی پہلی فرصت میں نے وہ ماں کو انگوٹھی دکھائی اور بولا، ماں ایک ایسی انگوٹھی آپ کے پاس بھی ہے، مجھے اس انگوٹھی کا راز بتائیں۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر میری ماں حیران ہو گئی اور بولی، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے کہا مجھے یہ ہماری بہن کے سسرال میں ان کی نند کے پاس ملی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا اب مجھے اس انگوٹھی کا راز بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں میں اس کا راز بتا دیتی ہوں، اور ویسے بھی میں بہت وقت سے چاہتی تھی کہ تمہیں ساری حقیقت پتہ چل جائے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، آخر وہ مجھے کیوں حقیقت بتانا چاہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا تمہارے باپ سے شادی کرنے سے پہلے میں بھی کسی کو پسند کرتی تھی۔ میں شادی سے پہلے کسی اور سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر کبھی رہ نہیں سکتی۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ ہمارے گھر میں بھیجا اور ہماری شادی بھی طے ہو گئی، تو اس کی دادی نے
ہم دونوں کی یہ 2 انگوٹھیاں دی تھیں، ایک اس کے پاس تھی اور ایک میرے پاس۔ میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ ہم دونوں کی شادی سے دونوں گھروں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے یہ شادی خوشی خوشی خوش اسلوبی سے طے پا گئی۔ شادی کے بعد میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کوئی محبت بھری شادی نہیں ہوئی تھی۔ سارے خاندان کی لڑکیاں مجھ پر رشک کرتی تھی کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے، اور میرے شوہر کا پیار دیکھ کر کچھ لڑکیاں تو جل کر راکھ ہو جاتی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہوتا گیا۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا ہے، مگر پھر بعد میں جا کر مجھے ان کی حرکتوں پر شک ہونے لگا، کیونکہ کئی بار میں نے ان کی جیبوں سے لڑکیوں کی چیزیں برآمد کی تھیں۔ شروع میں جب میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھتی تو وہ بہانہ بنا دیتے ہیں، یا پھر وہ چیزیں مجھے ہی دے دیتے، یہ کہہ کر کہ میں تمہارے لیے ہی لایا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب یہ باتیں زیادہ ہونے لگیں تو پھر میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرو۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے اور ضرور ہے، اسی لیے میں نے ارادہ باندھ دیا تھا کہ میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ میرے شوہر کے بدلتے رویے کی وجہ کیا ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر کے بدلتے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو میرے پورے سسرال نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی تھی کہ یوں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنا اچھی بات نہیں، لیکن میں تو یہ سوچ چکی تھی کہ میں ضرور پتہ لگاؤں گی آخر وہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میرے سسرال نے میرے گھر کے باہر آنے جانے پہ پابندی لگا دی، بالکل بند کر دیا میرا آنا جانا باہر، تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ لگا سکوں۔ ایک دن اچانک میری امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے ہاسپٹل جانا پڑا۔ میں نے راستے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جس نے بہت عجیب کپڑے پہنے تھے جو کسی بھی لحاظ سے مہذب نہیں تھے۔ میرا شوہر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا تو کبھی اس کا بازو پکڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی تعلق اچھا نہیں لگا تھا۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی۔ پہلے تو میرے شوہر نے ٹال مٹول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں بھی اپنے سوال سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹی، تو بجائے مجھے جواب دینے کے میرا شوہر گھر سے ہی چلا گیا۔ اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اس کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چکر چلتے تھے، کیونکہ میں خوبصورت تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ کرے گا یہ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی خیال چھو کر نہیں گزرا کہ وہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کی بے وفائی بھی کرے گا۔ مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ اس کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ مراسم بھی ہوں گے، اور آخرکار میرا شوہر مجھ پر کھل کر واضح ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری زندگی ہے، میں نے تم سے شادی صرف اسی لیے کی تاکہ خاندان میں میری عزت بنی رہے اور لوگ کہیں کہ دیکھو اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ مگر میں اصل میں ایک جگہ بند کر رہنے والا بندہ نہیں ہوں، میں جو ہوں جیسا ہوں حقیقت یہی ہے، اب تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تو یہ چند الفاظ کہہ دیے تھے، لیکن مجھے کبھی بھی محبت میں ایسی بے وفائی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے بھلے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے مراسم تھے، مطلب وہ محبت کا صرف دکھاوا کرتے تھے۔ میری نظر میں ایسی محبت کو محبت نہیں بولا جاتا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پہلے میں نے ان کے سامنے 2 شرطیں رکھی کہ یا تو مجھے چھوڑ دیں یا پھر ان لڑکیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھی خاموشی سے طلاق لے کر اپنے گھر آ گئی، لیکن یہ انگوٹھی یہ میرے پاس ہی رہ گئی۔ میں یہ انگوٹھی واپس کرنے اس کے گھر گئی تو دادی نے مجھے کہا کہ ارے بیٹا، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو اور ہمیشہ اسے اپنے پاس میرا تحفہ سمجھ کر رکھنا۔ تبھی تو میں اسے بیچتی نہیں تھی۔ تمہارے ابو سے میری دوسری شادی تھی، انہیں ساری زندگی یہی لگتا رہا کہ میں اب بھی پہلے شوہر کو ہی چاہتی ہوں اپنے، تبھی انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ انہیں لگا تھا کہ جب وہ دوسری شادی کر لیں گے تو میں بھی
اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، مگر میرے لیے تو میرے بچے ہی اب پوری دنیا تھے، تو میری ساری خوشیاں اب تم لوگوں سے وابستہ ہیں۔ ماں کی باتیں سن کر میرا سر جھک گیا۔ تبھی آپ میری شادی اس لڑکے سے نہیں کروانا چاہتی تھی ماں؟ میری بات پر میری ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ مگر بیٹا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ تمہیں وہاں بھیجنے کے بعد میں نے ہر طرح سے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، وہ تمہارے ساتھ سچا ہے، تبھی اب میں تمہاری شادی اسی سے کرواؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور آج تک میری ماں کو لے کر میرے دل میں جو دھند جمع ہوئی تھی وہ سب بھی چھٹ گئی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔